آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ جو اچھا سلوک کرے گا، جو اچھا قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی شفاعت قبول کی جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جب قیامت کے دن سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، قیامت کے دن سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر کیا ہوگا؟ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہر انسان ادھر ادھر بھاگے گا مدد کے لیے، ہیلپ کے لیے، لیکن کوئی بھی ہیلپ نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جیسے اگر دھرتی میں بھوچال آ جائے، زلزلہ آ جائے، تو دوسرے کے بارے میں بندہ سوچتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی بچاؤ کی فکر کرتا ہے کہ ہم کس طرح بچ جائیں۔ تو قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ تو اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے، اپنی امت کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی سوال نمبر 2، اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو تمہارا نام بلال ہے تو تم کو پتہ ہے، اچھی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 3، شیطان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ شیطان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ بتاؤ، شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ شیطان کو پیدا کیا گیا ہے آگ سے۔ شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کس چیز سے؟ آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا شیطان کو، ابلیس کو، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرنے کے لیے؟ سجدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا اور کہا کہ میری پیدائش کس چیز سے ہے؟ آگ سے ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور آدم کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ تو سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آگ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اوپر جانے کی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کیا سمجھے؟ آگ کی صفت ہوتی ہے اوپر جانے کی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو میری پیدائش کس چیز سے ہے؟ آگ سے میری پیدائش، اور آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا، ڈال دیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے ان کو نکال دیا، اس مردود کو نکال دیا۔ تو شیطان کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ آگ سے۔ اور فرشتوں کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش مٹی سے نہیں ہے، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے۔ کس چیز سے فرشتوں کی پیدائش ہے؟ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ مٹی سے ہے۔ اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے۔ اور انسان کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ایماندار بھی ہوتا ہے انسان اور جھوٹا بھی ہوتا ہے، بےمان بھی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو انسان کے اندر دونوں چیز ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ فرشتوں کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ نور سے ہے۔ کس چیز سے؟ نور سے اس کی پیدائش ہے۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ یہ 5واں سوال ہے۔
سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ جی حافظ جی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے. کیا تھے؟ نبی تھے. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کتنے سوال پوچھے گئے ہیں تم سب سے؟ 5 سوال. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کو یاد رہتا ہے؟ کیا پوچھا گیا بتاؤ تو. اس میں سے 1-2 بات بتاؤ تو. تم سب میں سے بتاؤ. سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ آدم علیہ السلام نے. حضرت آدم علیہ. صحیح ہے صحیح. اور بتاؤ. سب سے پہلے اذان کس نے دیا؟ ہاں حضرت بلال نے. بلال نے. بہت اچھی بہت اچھا بات. بہت اچھے سے سمجھے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر کیا ہوگا؟ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس وقت کون کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا. جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں کون کام آئے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کو. اللہ کیا کرے گا؟ مدد فرمائے گا. شفاعت کو قبول فرمائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ امت کے حق میں شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے. کیا ہے؟ رحمت للعالمین. دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو دونوں جہان کے لیے رحمت ہے. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دونوں جہان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو قیامت کے دن بھی کوئی انسان کام نہیں آئے گا. تو وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. کام آئیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ جی حافظ.